الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگان دین، عزیز دوستوں اور ایمانی بھائیوں، جس ماہ مقدس کا ہم انتظار کر رہے تھے، رجب کے مہینے سے وہ ماہ مقدس آیا اور چلا بھی گیا. یعنی رمضان کا مہینہ اتنی تیزی کے ساتھ چلا گیا کہ ہم نے اس کے بارے میں ایسا گمان نہیں کیا. اور رمضان کے اوقات اور ہماری زندگی کے اوقات کا تیزی سے گزر جانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. کیونکہ قرب قیامت کے بارے میں جو نشانیاں بتائی گئی اس کے اندر ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وقت کی برکت اللہ تبارک و تعالی چھین لیں گے. وقت کی برکت کو ختم کر دیا جائے اور ہم اس کا مظاہرہ اسی دور کے اندر کر رہے ہیں. دن، ہفتے، سال، مہینے بالکل تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں. اب ایک رمضان گزر گیا، اب دیکھتے ہی دیکھتے دوسرا رمضان ہمارے سامنے آ جائے گا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہم ابھی جوان ہیں، بڑھاپے کو پہنچ جائیں گے، ہم ابھی بوڑھے ہیں اور ہم قبر کے گڑھے میں پہنچ جائیں گے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو جس تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے اسی تیزی کے ساتھ ہمیں آخرت کی فکر بھی کرنا ہے. ہمیں آخرت کے بارے میں سوچنا بھی ہے. ہم سنتے تو بہت ہیں، اتنا سن لیے کہ اب دوسرے کو سنا سکتے، لیکن عمل سے بالکل خالی ہے. جو عمل کا ہمارا دامن ہے وہ بالکل خالی ہے، اور علم اتنا ہے کہ دوسرے کو بھی ہم سکھا سکتے ہیں. خطبے کے بعد جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت ایمان والوں سے خطاب فرما رہے ہیں. ایمان والوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں اور توجہ دلا رہے ہیں. اور کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ. کس سے بچاؤ؟ آگ سے، یعنی جہنم سے بچاؤ. یہ اللہ رب العزت کی اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا. صرف یہ نہیں کہا کہ تم اپنے آپ کو بچاؤ، صرف یہ نہیں کہا کہ اپنے گھر والوں کو بچاؤ، بلکہ دونوں لفظ استعمال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. کیوں؟
اس لیے کہ آخرت سے بچنا، جہنم کے اندر گرنے سے بچنا، یہ ہمارا مقصد ہے۔ جنت میں جانا یہ ہمارا مقصد ہے۔ اللہ کو راضی کرنا یہ ہمارا مقصد ہے۔ اللہ کے رسول کو راضی کرنا یہ ہمارا مقصد ہے۔ تو یہ مقصد کب پورا ہو؟ جب ہم خود بھی نیک عمل کریں گے، خود بھی گناہوں سے بچیں گے، اور اپنے گھر والوں کو بھی کیا کریں گے؟ گناہوں سے بچائیں گے، ان کے اندر بھی دینداری کو بیدار کریں گے۔ آج ہمارے اندر تو دین آ گیا اور ہم مسجدوں کے اندر آ کر نماز پڑھنے والے بن گئے، اور ہم 6 روزہ چلے 4 مہینے سال میں جا کر جو ہے تبلیغ میں جا کر بہت سی باتیں دین کی سیکھ لی ہیں، لیکن اگر ہمارے گھر کے اندر دین داخل نہیں ہوا تو ہمارا یہ وقت لگانا کیا ہوگا؟ کل قیامت کے دن پکڑ کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ پوچھے گا کہ تم نے جو علم حاصل کیا تھا، جو دین کی تعلیم تم نے سیکھی تھی، وہ تعلیم تم نے گھر والوں کو کیوں نہیں سکھائی؟ اس تعلیم کے اوپر جو تم خود عمل کرتے تھے، گھر والوں کو کیوں عمل نہیں کروایا؟ باپ ہیں کہ ہر مہینے میں 3 روز جماعت میں چلے جاتے اور چلا 4 مہینے لگا، لیکن بچوں کو دیکھا جائے، بیٹوں کو دیکھا جائے تو دینداری سے کوسوں دور ہے۔ تو اب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بچے کو تو پکڑیں گے، لیکن سب سے پہلے والدین کو، ماں باپ سے سوال ہوگا کہ تم نے اس کی آخرت بنانے کے لیے کیا فکر کی؟ اس کی آخرت کو سنوارنے کے پیچھے تمہاری کیا خدمت رہی؟ اب کچھ لوگ تو ایسے ہیں اس کے اندر جو فکر کر رہے ہیں۔ کیسی فکر؟ بیٹے نماز پڑھ لیں، ایک بار بول دیے نہیں پڑھ رہا، سنتا نہیں، چھوڑ دو، کیا بولنا بار بار، دوسری بار بولے، تیسری بار بولے، بس اس حد تک ہماری کوشش ختم ہو جاتی ہے کہ بول دیے، اس کو بار بار بول رہا ہوں، سنتا نہیں ہے، بولنے کا کچھ فائدہ نہیں، چھوڑ دو اس کے حال پر۔ ایسے ہی کرتے ماں باپ۔ یہ کوشش آپ کی نہیں ہے، یہ کوشش آپ کریں گے، قیامت میں اس کے بارے میں پکڑ ہوگی آپ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کیا فرما رہے ہیں؟ تم آگ سے بچاؤ۔ آگ کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ اگر ظاہری طور پر آپ کا جو ہے نادان بچہ آگ کی طرف جا رہا ہے، اس کے سامنے آگ جل رہی ہے، اور آگ کی طرف یہ بچہ اس کو خوشنما سمجھ کر، ایک چمکتی ہوئی چیز سمجھ کر اس کو لپکنے کے لیے جا رہا ہے، اس کو پکڑنے کے لیے جا رہا ہے، تو اب ماں یا باپ دونوں میں سے جو بھی بچے کو دیکھے گا کہ آگ کی طرف جا رہا ہے، اس کو کیسے لپک کر جو ہے اس کو پکڑ لے گا؟ دوڑتے ہوئے ماں جا کر اس کو پکڑ لے گی بچے کو، باپ دوڑتے ہوئے اس کو اٹھا لے گا گود میں، یہ کتنے تڑپ کے ساتھ اس کو اٹھا لیں گے؟ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی تڑپ کے ساتھ تمہیں بچوں کو کیا کرنا ہے؟ صحیح تربیت کرنا ہے، گناہوں کے راستے سے اسی طرح ان کو روکنا ہے، گناہوں کے راستے سے، گناہوں کی طرف قدم بڑھانے سے ان کو اسی طرح بچانا ہے جس طرح کے ظاہری آگ اگر سامنے رکھ دی جائے اور بچہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے تو ماں باپ اس کو کتنی تیزی کے ساتھ بڑھ کر اٹھا لیتے بچے کو، اسی تیزی کے ساتھ، اسی فکر کے ساتھ جو ہے بچوں کی تربیت کریں کہ بچہ اگر صحیح راستے پر نہیں چلے گا تو آگے جا کر یہ خود بھی گڑھے میں جائے گا اور ہمیں بھی لے کر ڈوبے گا۔ تو کیا آج ہم اتنی فکر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ ظاہر سی بات ہے ویسی فکر ہماری نہیں ہے، تھوڑی فکر ہوتی ہے بیانات کے سننے کے بعد یا کتابی تعلیم کے سننے کے بعد یا جماعت میں جانے کے بعد، اور اسی فکر کے نتیجے میں کچھ دن بول دیتے گھر میں نمازوں کی پابندی کرو، گھر میں نماز سے برکت رہتی، اب دیکھتے 1-2 دن پڑھے انہوں نے بولنا چھوڑ دیا، گھر کے امیر صاحب نے کیا کر دیا؟ بولنا چھوڑ دیا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب چارجنگ ہوتی رہے گی تو ان کے اندر کیا ہے؟ دین کی بیداری باقی رہے گی، جب چارجنگ ہی ختم ہو گئی تو پھر دین باقی نہیں ہوگا، پھر سستی اور کاہلی پیدا ہو جائے گی۔
اس نے فرمایا کہ جب وقت لگا کر آئے تو دین کو یعنی دینی تعلیم کو گھر کے دہلیز تک لانا ہمارا کام ہے. گھر کے دہلیز تک آ گیا اور عورتوں کے اندر آ گیا تو پورے گھر کے اندر دین پھیل جاتا، کیونکہ عورتوں کے اندر دین کا جذبہ زیادہ ہوتا. بیچاروں کو معلوم نہیں ہوتا کہ نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، قرآن کی ایک ایک آیت ایک ایک حروف کے اوپر اللہ کیا کیا ثواب دے رہے ہیں، ان بیچاروں کو معلوم نہیں ہوتا. اس لیے کیا ہے، نماز کا نہ شوق ہوتا نہ جذبہ ہوتا، غیبت، حسد، چغلیاں یہاں کی وہاں کی یہاں، یہ سارے کام ہوتے رہتے ہماری نظروں کے سامنے. تو گھر والوں کو بھی جو ہے دین کی تعلیم دینا ہے. میرا خود کا معمول ہے کہ میں جو ہے گھر کے اندر تعلیم کرتا ہوں روزانہ، کوئی دن ناگا نہیں. اور جمعرات جب آتا، جمعرات کے دن درود شریف کا جو ہے اہتمام کیا جاتا. درود شریف پڑھ نہیں سکتے تو جو سن سکتے ہیں ان کو سنا دینا. تو یہ معمول رکھنا پڑتا ہے. جب رکھیں گے تو الحمدللہ اس کا اثر میں خود دیکھا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی جائے نماز بچھا کر گھر میں نماز پڑھتے ہیں، چھوٹی بچی. اور جو چھوٹے بچے ہیں 5 سال کے 7 سال کے، وہ جو ہے مسجدوں میں ہمارے سے پہلے مسجد میں پہنچ جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب دین کی باتیں بار بار کانوں میں آئے گی تو پھر دل میں بیٹھ جائے گی. اور ہم یہ سوچیں کہ بچہ چھوٹا ہے، ابھی کیا اس کو ضرورت ہے نماز کی، دینی تعلیم کی. تو یاد رکھیے کہ جب پودا چھوٹا ہوتا ہے پودا، تب اس کو جس طرف اس کا رخ کریں گے، رسی سے باندھ دیں گے، ٹیڑھا جا رہا تھا اس کو سیدھا کر دیا، رسی سے باندھ دیا لکڑی لگا کر، وہ سیدھا چلتے چلا جائے گا. اور اگر آپ اس کو یہ سوچیں ابھی یہ پودا ہے، یہ درخت بن جائے گا بڑا ہو کر، جب اس کو سیدھا کریں گے، جب اس کو سیدھا کرنے جائیں گے وہ کیا ہے، درخت بن کے ٹوٹ جائے گا، سیدھا نہیں ہوگا. تو اسی طرح بچوں کی بھی تعلیم اور تربیت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بچپن ہی سے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم کرو. اور بیچ میں بھی لا سکتے 7 سال کا حکم دیا گیا. 7 سال کا جب بچہ ہو جائے اس کو مسجد میں لاؤ، نماز پڑھنے کا حکم دو. اور جب 10 سال کا ہو جائے، حالانکہ نماز فرض نہیں اس کے پر، وہ بالغ نہیں ہوا، ابھی بلوغت کو نہیں پہنچا ہے، 14 15 16 سال کی عمر کو نہیں پہنچا، لیکن اسلام کیا کہہ رہا ہے، 7 سال کی عمر سے ہی اس کو نماز کی تاکید کرو، تاکہ جب بڑا ہوگا تو یہ نماز کا پورا پابند بن جائے گا، نماز کی ایک عادت لگ جائے گی. جیسے آج ہماری عادت ہے کہ ہر گھنٹے کے اندر 10 مرتبہ موبائل کو نکالنا چیک کرنا، عادت ہماری بنی ہوئی. تو اسی طرح نماز کی جب 7 سال سے عادت پڑے گی تو پھر جب بلوغت کو پہنچے گا تب یہ 7 سال یعنی 14 سال کی عمر کو پہنچ گیا تو 7 سال اس کی پریکٹس کس کے اوپر پڑی، نماز کے پڑھنے پر. جب دیکھے گا باپ کیسے وضو کر رہا یہ بھی وضو کرنے جائے گا، باپ ایسے رکوع کر رہا ویسے رکوع یہ بھی کرے گا. تو اس کی تربیت ہوگی کب سے، 7 سال سے. اور فرمایا اللہ کے رسول نے جب 10 سال کا ہو جائے اور نماز چھوڑنے لگ جائے، وہ نماز نہ پڑھے، تو فرمایا کہ اس کو اتنا مارو کہ اس کے چہرے پر نشان نہ پڑے. تھوڑا سا ڈانٹ دیے تاکہ نماز کا وہ پابند بن جائے. ہمارے استاد محترم گجرات کے حضرت مولانا عمران صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ خود اپنا واقعہ مدرسے کے بہت بڑے ناظم تعلیمات تھے. وہ خود فرما رہے تھے، ان کی بچپن کی تربیت کا طریقہ بتا رہے تھے ان کی والدہ کی، کہ جب یہ چھوٹے تھے، جب مکتب پڑھتے تھے، قرآن حفظ کر رہے تھے، چھوٹے بچے تھے ابھی، تو اس وقت سے ان کی والدہ کی یہ تربیت رہی کہ اگر فجر کی نماز جس بچے کی چھوٹ جاتی تو اس کا ناشتہ بند، سیدھا دوپہر میں اس کو کھانا ملے، ناشتہ نہیں دیتے. یہ تربیت رہی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج اتنے بڑے مدرسے کے کیا ہے، وہ ناظم ہیں، محتمم ہیں. کیونکہ تربیت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ بچے جیسی تربیت ہوگی ویسا رزلٹ آپ کو آگے جا کر ملے گا. آج ہماری تربیت یہ ہوتی ہے کہ ہم بچے کو اٹھا کر نماز کے لیے نہیں لے جاتے، لیکن اسکول کے لیے برابر ہم بچوں کو اٹھاتے ہیں کہ بیٹے اسکول کا ٹائم ہو گیا، 7 بجے 6 بجے سے ماں کیا اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے، 6:30 ہو گئے، اٹھ بیٹا ابھی تیار ہونا، تیرے کو اسکول بیگ لینا، ساری چیزیں لینا، پہنچنا آدھا گھنٹہ ہو جاتا،
7 بجے اسکول پریئر شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ساری ہم بچپن سے کیا کر رہے ہیں؟ بچے کو پہلے دین کو مقدم کرنا ہے، ہم دنیا کو مقدم کر رہے ہیں۔ دین کو پہلے نمبر پر لانا ہے اور دنیا کو دوسرے نمبر پر۔ دنیاوی حاصل کرنا ہے، دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے وقت کے حساب سے، لیکن دین کو پہلے رکھنا۔ تو ہم کیا کریں؟ دین کو بعد میں کر دیے اور دنیا کو پہلے کر دیے۔ اس لیے جو ماں باپ بچوں کی دنیاوی تعلیم کے پیچھے جتنا خرچ کرتے ہیں اس کا لاکھواں حصہ بھی دینی تعلیم کے پیچھے خرچ نہیں کرتے، ہزارواں نہیں، لاکھواں حصہ۔ خود ہم اپنا جائزہ لے لیں، میں اپنا جائزہ لیتا ہوں، آپ اپنا جائزہ لے لیں، معاشرے کا جائزہ لے لیں، پوری واڑی کا جائزہ لے لیں کہ کتنے ماں باپ فکر کے ساتھ بچوں کو جو ہے مدرسے کے اندر بھیجتے۔ جو مکاتب چلتے ہیں واڑی کے اندر، خاص کر ہماری مدینہ مسجد کے اندر مکاتب چلتے، فجر بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد۔ ابھی الحمدللہ بچے کافی تعداد میں ہیں، 70-80 بچے ابھی فی الوقت پڑھ رہے ہیں، لیکن یہی تعلیم کا سلسلہ صرف اسکول کے اوپن ہونے تک نہیں رکھنا ہے۔ اسکول کے چالو ہونے کے بعد، اسکول کے اوپن ہونے کے بعد بھی یہ سلسلہ ہمارا جاری و ساری رہنا چاہیے، بلکہ ابھی جو تعداد میں بچے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی آگے بچے بھی نہیں ہوں گے۔ ہمارے محلے کے حساب سے ابھی بچوں کی تعداد کم سے کم 200 بچے جو ہے مسجد حاضہ میں دینی تعلیم حاصل کر، کم سے کم۔ تو ابھی ہم نے نظام بنایا ہوا ہے کہ اسکول بند ہے، ابھی اسکول کی چھٹیاں ہیں، تو ہم بچوں کو وقت پر جو ہے مدرسے میں بھیج رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اسی ترتیب کو اسکول چالو ہونے کے بعد، اسکول اوپن ہونے کے بعد بھی جاری رکھنا ہے۔ ابھی آپ یہ جو ہے معذرت کریں گے یا آپ یہ بہانہ نکالیں کہ بچے کا اسکول صبح میں رہتا، ہم صبح نہیں بھیج سکتے، تو آپ کے لیے سہولت رکھ دی گئی ہے، آپ عصر کے بعد بھیجیے۔ آپ بولیں گے دوپہر سے لے کر وہ 5 بجے واپس گھر کو آتا، تو ایسے بچے جن کا اسکول دوپہر میں ہے ان کو صبح بھیج سکتے ہو آپ بولے دوپہر بھی نہیں بھیج سکتے، بہت سارا صبح بھی نہیں بھیج سکتے اور شام کو بھی نہیں بھیج سکتے، تو مغرب بعد بھیجیے۔ سارا انتظام کیا گیا ہے، کس لیے؟ پیسے حاصل کرنے کے لیے نہیں، مقصد ہمارا پیسے حاصل کرنا نہیں ہے، دنیا کمانا نہیں ہے، بلکہ آپ کی اور آپ کے بچوں کی آخرت کو بنانا اور سنوارنا ہے۔ کئی ماں باپ ایسے ہیں جو بچوں کو بہت پڑھائے، لاکھوں روپے خرچ کر دیے، ان کو PhD کرائے، ڈاکٹر بنائے، انجینئر بنائے، سب کچھ بنا دیے۔ جب بچے اعلیٰ تعلیم کو پہنچ گئے اور دنیا کی تعلیم کو ایسے لات مارا کہ کلمہ بھی صحیح سے یاد نہیں ہے، تو ایسے بچوں کی تربیت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ماں باپ کو دیکھنا تو دور کی بات، ان کی بات سننا اور ان کی باتوں پر عمل کرنا، ان کی خدمت کرنا کچھ بھی نہیں کرتے۔ پڑوسی ملک کا ایک واقعہ ہے کہ وہاں پر ایک صاحب نے اپنے بچے کو ہائی ایجوکیشن دیا، دنیاوی تعلیم بہت دی تاکہ اس کو اچھی جاب لگ جائے، اچھی ملازمت مل جائے۔ جب اس لڑکے کو اچھی ملازمت مل گئی، ہائی پوسٹ پر جو پہنچ گیا، جب یہ پہنچا ہے تو کیا کیا اس نے؟ اب اس کے پاس وقت نہیں ہے ماں باپ کو وقت دینے کے لیے، سارا وقت دنیا کے پیچھے لگا دیا۔ تو وہاں پر پڑوسی ملک کے اندر بھی کیا ہو گیا، جو ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ان کے لیے ایک جگہ انتخاب کیا جاتا، جیسا کہ اناتھ بچوں کے لیے اناتھ آشرم ہوتا، تو ایسے ہی ایک جگہ منتخب کر دی ہے وہاں پر کہ جو بوڑھے ماں باپ ہیں جن کی اولاد ان کو نہیں دیکھ رہی، وہ ماں باپ کو یہاں لا کر رکھ سکتے، ان کی فیس ادا کرنی ہوگی مہینہ میں۔ تو وہاں پر بھی ایسا نظام کیا گیا۔ پھر اس نے کیا کیا، باپ کو کیا کر دیا، اس نرسری ہوم کے اندر کیا کر دیا، داخلہ کر دیا۔ اب باپ وہیں پر رہ رہا ہے اور جو خدمت کرنے والے ہیں نوکر چاکر وہ خدمت کر رہے ہیں۔ کچھ دن ہوا کہ باپ کا انتقال ہوا۔ اب نرسری ہوم والوں نے فون لگا کر بتایا
کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، تو بیٹا کیا کہتا ہے کہ والد کے انتقال کا مجھے بڑا غم ہے، بڑی تکلیف ہے، ایک کام کیجئے آپ ان کی تجہیز و تکفین کر لو، کفن دفن کر لو، میں تھوڑی دیر میں پہنچتا ہوں۔ ہونا تو یہ چاہتا اپنے کان کو لات مار کر، مرنے کے وقت تو باپ کی شکل کو دیکھتا، لیکن باپ نے کیا کیا، وہی جو ہے شیطانی دماغ تھا کہ دنیا کے پیچھے اس کو اتنا لگایا کہ مرنے کے بعد بھی باپ کی شکل دیکھنے تیار ہوئی۔ پھر اس کے بعد جب نہلائے دھلائے، کفن پہنا دیے، جب قبرستان کو لے جا رہے تھے، پھر فون لگائے اس کے بیٹے کو اور کہا کہ اب ہم آپ کے والد کو قبرستان لے جا رہے ہیں، آپ آ جائیں۔ اس نے کہا کہ آپ ایک کام کیجئے، جو آپ کا بل ہو رہا ہے ٹوٹل بل کی رسید مجھے بھیج دو، آپ کا بل میں آپ کو پہنچا دوں گا، آپ ان کو دفن کر دو۔ یہ تازہ واقعہ، آج کے دور کا تازہ واقعہ ہے۔ بیٹے نے باپ کی شکل آخری وقت میں دیکھنا بھی گوارا نہیں کی، اور یہ ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کا واقعہ ہے۔ ہمارے یہاں بھی ہوئے بہت سارے ایسے واقعات۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلا جو بنیادی کام ہوتا ہے ماں باپ کا، وہ بچوں کی تربیت کا، اور تربیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ماں کی گود سے تربیت شروع ہوتی ہے، اس کے بعد تربیت شروع ہوتی ہے مکاتب سے تربیت شروع ہوتی ہے۔ چلیے ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بڑے بڑے دینی اداروں کے اندر بھیجیں، اور یہ رمضان ختم ہو گیا، ابھی 10 شوال سے جو ہے مدرسے سب کھل جائیں گے اور داخلے سب شروع ہو جائیں۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ کی 2 اولاد ہے، 2 لڑکے آپ کو ہے، تو ایک لڑکے کو دینی تعلیم کے لیے مدرسے کو بھیجا جائے، اور ایک لڑکے کو دنیاوی تعلیم کے لیے اسکول میں بھیجا جائے، تاکہ یہ ہائی ڈگری حاصل کر سکے آگے جا کر۔ اب جو بچہ دین کی تعلیم کے لیے مدرسے گیا ہوا ہے، وہ بچہ اچھی طریقے سے وہاں دین کی تعلیم حاصل کرے گا، اور وہاں پر دنیاوی تعلیم بھی اس کو سکھایا جائے، کیونکہ مدرسے کے اندر صرف قرآن حدیث ہے یہ تو پڑھاتے، لیکن اس کے ساتھ میں کچھ ایک ایکسٹرا کلاس دی جاتی، جس کے اندر اس کو انگلش پڑھایا جاتا، کنڑا اس کو پڑھایا جاتا، ہندی اس کو پڑھایا جاتا، یہ بھی سکھایا جاتا مدرسے کے اندر، تاکہ جب یہ مدرسے سے نکلے تو اس کو کسی کی ضرورت نہ پڑے کسی کو پوچھنے کی کہ بھائی جان یہ ٹرین کہاں جاتی ہے، یہ بس کہاں جا رہی ہے بھائی جان، اس کو پوچھنے کی کسی کی ضرورت نہ پڑے، اس کو اتنا تعلیم اس کو سکھائی جاتی، اور دینی تعلیم کے اندر تو ماشاءاللہ یہ سب سے آگے رہتا۔ رہا مسئلہ اس بچے کا جس بچے کو آپ مکتب کے اندر بھیج رہے ہیں، جو آپ کے شہر کے اندر چل رہا ہے، اس مکتب کے اندر آپ بچے کو بھیج رہے ہیں، تو رہا اس بچے کا مسئلہ جس کو آپ اسکول بھیج رہے ہیں، تو اس کی تربیت کا طریقہ یہ رہے گا کہ صرف اس کو اسکول کے اندر نہیں ڈھکیلنا ہے، دین کی تعلیم کے ساتھ اس کو اسکول کو چلانا ہے۔ یعنی یہ 24 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے تو اسکول کو دے گا، 6 سے 8 گھنٹے ٹیوشن وغیرہ ساری چیزیں ملا کر، لیکن کم سے کم 1 سے 2 گھنٹے دین کی تعلیم کے لیے اس کو لگانا۔ اگر ہم نے مکتب کے اندر ہی بھیجے بچے کو، اور وہ قرآن پڑھ لیا، اردو پڑھنا سیکھ لیا، اسلامی تعلیم اسلام کے کچھ حصے پڑھ لیے اس نے، تو اس کے اندر ایک دل و دماغ پر اس کے دین کا ایک شوق پیدا ہوگا، دین کا ایک جذبہ پیدا ہوگا، اور وہ نماز پڑھنے والا بن جائے گا، قرآن کی تلاوت کرنے والا بن جائے گا۔ کیونکہ جب یہ دنیا کے اندر جائے گا، مثال کے طور پر اگر آپ کا بچہ آگے پڑھا اور پڑھ کر ڈاکٹر بن گیا، اب یہ لوگوں کی خدمت کر رہا، مریضوں کو دیکھ رہا ہے، پیشنٹ کو دیکھ رہا اور ان کا علاج کر رہا ہے، تو اس وقت علاج کرتے وقت بھی اس کو یہ دماغ میں رہے گا کہ میں نے مکتب میں پڑھا تھا، میرے مولوی صاحب نے مجھے سکھایا تھا کہ بیٹے نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے، دوسری ساری عبادتیں ساری خدمات ایک طرف، نماز ایک طرف، تو میں پیشنٹ کو تھوڑی دیر روک دوں گا اور نماز کو وقت پر ادا کر لوں گا۔ تو یہ نماز پڑھے گا اور اس کے ساتھ میں اپنا کام بھی جاری رکھے گا، بغیر نماز کے نہیں، نماز کے ساتھ اس کو جاری رکھے گا۔ یہ کب آئے گا؟ جب کہ ہم اپنے بچوں کو دینی مکاتب کے اندر دینی تعلیم سیکھنے کے لیے بھیجیں گے۔
اب ایک کام ہو گیا استاد کا کہ انہوں نے پڑھا دیا اور جو ٹائم ہو گیا 1 گھنٹہ واپس بھیج دیے. اب آپ کے اوپر، آپ کے گھر والوں کے اوپر پوری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس بچے کی صحیح تربیت کریں. بیٹے تو نے کیا سبق سنایا؟ یہ. اور ایک بات سناؤ مجھے، ماں باپ کا کام نہیں ہے. سنیں، اب کون سا سبق دیے؟ آگے سبق ہے. وہ سبق کیا ہے؟ گھر میں یاد دلانا. یہ آپ کا کام رہتا ہے. یہاں مول صاحب کا کام ہوگا سبق سننا اور وقت رہا تھوڑا بہت سبق پڑھا دیا، آگے پڑھا کر بھیج دے، لیکن یاد دلانا ان کا کام نہیں. یاد دلانے بیٹھے گی تو سب کو یاد دلانا مشکل ہو جائے گا. 3 گھنٹے چلے جائیں گے، 2 سے 3 گھنٹے. اس لیے آدھا کام یعنی کہ 25% کام جو ہے استاد کا رہتا اور 75% کام جو ہے ماں باپ کا رہتا کہ بچے کا سبق سنے اور آگے سبق یاد دلائیں ان کو. جیسا اسکول کا ہوم ورک رہتا، اسکول کا ہوم ورک رہتا کہ گھر میں جا کر بچہ کیا پورا ہوم ورک کر لیتا. اگر نہیں کر رہا تو ماں باپ کیا کرتے؟ اس کو مارتے، اس کو پیٹتے، اس کے اوپر سختی کرتے. تو ایسی ہی سختی دینی تعلیم کے پیچھے بھی ہونی چاہیے. اگر ایسی سختی ہم کر رہے ہیں، یاد رکھیے انشاءاللہ کل قیامت کے روز میں بھی بچ جاؤں گا. اگر میں سختی کر رہا ہوں آپ بھی بچ جائیں گے اگر آپ ایسی سختی دین کی تعلیم کے لیے کر رہے ہیں. اور دنیا کی تعلیم کے لیے اگر آپ سختی نہ کریں تو بھی آپ کو بوجھ نہیں، کیونکہ مرنے کے بعد جس کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے وہ قرآن کا ثواب ہے. انگلش کی ریڈر کو پڑھ کر جو ہے سنا پڑھے گا بچہ اور بولے گا اس کا ثواب میرے والد کو پہنچ جائے. کوئی اسی بھی کتاب پڑھ لیں، انگلش کی کنڑا کی کوئی بھی پڑھ لے، اس کا ثواب پہنچنے والا نہیں. یہ تعلیم دنیا کے حد تک ہے. اور قرآن کی تعلیم کیا ہے؟ دنیا میں بھی کام آتی اور آخرت میں تو اور زیادہ کام آتی. کیونکہ یہاں پر جو پڑھے ہیں اس کا ثواب وہاں پر رزلٹ وہاں ملے گا قیامت میں، آخرت میں. تو اس لیے کیا کریں، ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کے لیے زیادہ فوکس کریں. دنیاوی تعلیم میں اس کو دلائیں، خوب پڑھائیں، خود پڑھائیں، کیونکہ ایجوکیشن میں ہمارے بچوں کا آگے رہنا حالات کے حساب سے بہت ضروری ہے. سمجھ رہے بات؟ حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں فری ہوں، میں اکیلا ہوں، میرے سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. نہ دنیا والے پوچھ سکتے نہ اللہ پوچھ سکتا. اللہ ضرور پوچھیں گے، دنیا والے نہ ہی پوچھیں تو اچھا ہے، لیکن اللہ والے ضرور پوچھیں گے. اللہ وہاں پر ضرور پوچھیں گے. کیا پوچھیں گے؟ کہ تو گھر کا باپ تھا، تو گھر کا شوہر تھا، تو گھر کا بیٹا تھا، تو نے اپنے گھر والوں کی کیا نگرانی کی؟ تیری بچی غیروں کے ساتھ بھاگ گئی، تو نے اس کے پیچھے کیا محنت کی؟ آج ہو رہا، کیونکہ جو غیر مسلم تو ہندوتوا جو چلا رہے ابھی جو پلاننگ ان کی وہ یہی ہے کہ مسلم لڑکیوں کو کیا ہے اپنے جال میں پھنسا کر کے ان کے ایمان کو برباد کر دیا جائے اور ان سے نکاح کر لیا جائے، کھلا چیزیں اور ایسی غلط باتیں پھیلا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے اگر ہماری بچیوں کے اندر دین کی تعلیم نہیں ہوگی، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ ضرور گمراہ ہو جائیں، ضرور گمراہ ہو. ابھی اسی ہفتے کا واقعہ، بازو میں ایک گاؤں ہے، وہاں پر کیا ہوا، ایک لڑکی جو ہے ہندو لڑکے کے ساتھ اس کا افیئر چل رہا تھا. جب گاؤں والوں نے پکڑا تو دونوں کی خود پٹائی کی. جب یہ پٹائی کی نوبت ہی نہیں آنا، اگر ہم اپنی بچیوں کی صحیح تربیت کریں گے تو پھر یہ نوبت ہی نہیں آئے گی. گجرات کے اندر بھی اس طرح ایک بےہودہ باتیں کہی گئی. ایک خاتون نے، ایک ہندو خاتون نے بڑی زبردست بےہودہ باتیں کہی اور کہا کہ مسلم لڑکیاں اگر ہمارے ہندو لڑکوں سے نکاح کرتی ہے، شادی کرتی ہے، بیاہ کرتی ہے تو ایسی صورت میں ان کو بڑے بڑے 10 فائدے ہوں گے جو بڑے خطرناک ہمارے لیے ہے، ہماری بچیوں کے لیے ہے، ایمان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے. ایسی باتوں کو کیا بتا رہی ہو کہ ان کے لیے بڑے بڑے 10 فائدے. بہرحال اتنا وقت نہیں ہے وہ فائدوں کو بتانے کا، تو اس میں سے 2-3 باتیں یہ تھی کہ اس نے کہا کہ اگر وہ ہندو لڑکے سے نکاح کرتی ہے تو اس کو زیادہ بچے جننے کی ضرورت نہیں پڑے گی.
اگر وہ ہندو لڑکی سے نکاح کرتی ہے تو اس کو سوتن کی ضرورت نہیں پڑے گی، 4 شادیاں اس کا شوہر نہیں کر سکے گا۔ ایسی غلط باتیں کہ اگر ہماری خواتین سن لے تو وہ اس کو قبول کرے گی، پر جو بے دین ہیں، جو دیندار ہیں وہ سمجھ جائے گی کہ یہ باتیں نہیں ہیں بلکہ یہ زہر ہے ہمارے لیے، یہ فائدہ مند باتیں نہیں ہیں بلکہ ہمارے لیے کیا ہے، یہ زہر کی باتیں جو دیندار ہوں۔ بہرحال تو ایسی بہت ساری بے دینی پھیلانے کے جو ہے منصوبے چل رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں لوگ، تو ہماری پلاننگ کیا ہونا چاہیے، ہم اپنے بچوں کو صحیح تربیت، صحیح تعلیم دیں۔ سب سے پہلی تعلیم ہوتی ہے مکتب کی تعلیم، جو ماشاءاللہ ہماری مسجد کے اندر چل رہی ہے، تو صبح فجر کے بعد بھی چل رہی ہے، عصر کے بعد اور مغرب کے بعد 3 کلاسیں رکھی گئی ہیں بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے۔ اور جو بڑی عمر کے ہیں، جو بالغان ہیں، جو بلوغت کو پہنچے ہوئے ہیں، ایسے حضرات اگر تعلیم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں دین کا علم، کیونکہ علم کی کوئی عمر نہیں، علم کو آپ 60 سال کی عمر میں سیکھو تب بھی اچھا، بچپن میں سیکھو تب بھی اچھا، کام آئے گا، بیکار نہیں۔ تو اگر بالغان اور بڑی عمر والے حضرات اگر دین کا آپ کو شوق ہے، رغبہ ہے، جذبہ ہے، تو پھر آپ عشاء کے بعد آ کر جو ہے یہاں پر مسجد حاضہ کے اندر یعنی مدینہ مسجد کے اندر تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ کم سے کم اتنا تو بول سکتے اللہ کو مرنے کے بعد کہ اللہ میں کچھ تو نہیں لایا بلکہ قرآن دیکھ کو پڑھ سکتا ہوں، اتنا تو بول سکتے ہیں ہم قیامت کے روز۔ آپ میں سے کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کو دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ رمضان اتنا مقدس مہینہ گیا، ہمیں افسوس ہونا چاہیے کہ اتنا مقدس مہینہ گیا کہ جس مہینے کے اندر 1 نیکی کر لیتا 70 نیکیاں مل جاتے، 1 حرف قرآن کا پڑھ لیتا 30 نیکیاں مل جاتے، یعنی کہ 1 حرف کے اوپر 30 نیکیاں۔ یہ غیر رمضان ہے، رمضان میں پڑھ لیتا ہزاروں نیکیاں میرے نامہ اعمال کے اندر جمع ہو جاتی۔ افسوس ہونا چاہیے، کیوں؟ میں قرآن نہیں پڑھ سکتا، قرآن مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ قرآن کو جو اسلامی کتاب ہے، جو ہمارے مذہب کی کتاب ہے، جو 23 سال کے لمبے عرصے میں نازل ہوا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اتارا گیا، جس کے اوپر پوری شریعت ہے، اور یہ آسمانی کتاب ہے، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کتاب کے ایک نقطے کے اندر بھی کوئی رد و بدل نہیں ہوا، کوئی چینجنگ نہیں کی گئی آج تک۔ ایسی کتاب ہمارے ہاتھوں کے اندر ہے اور ہم اس کو پڑھ نہیں سکتے، تو ہمارے اور اندھے میں کیا بھی فرق نہیں۔ اندھے بھی ماشاءاللہ ایسے اندھے آج کے دور میں ایسے نابینا حضرات ہیں جو دیکھ نہیں سکتے لیکن قرآن کے حافظ بنے بیٹھے، ایسے بھی ہیں۔ تو آپ بالغان حضرات سے، بڑے حضرات سے میری یہ ادب گزارش ہے کہ قرآن کو کم سے کم دیکھ کر پڑھنا سیکھ لے، تاکہ مر کر جائے تو خبر میں بتا دے کچھ بھی نہیں لایا میں، میرا دامن تو پورا خالی ہے۔ یہ قرآن ایک ہے جس کو میں دیکھ کر پڑھ سکتا ہوں، تو پڑھ کر سناتا تو سن لے، فرشتے کو بول سکتے۔ تو اس لیے کیا کریں، سب سے پہلے اپنے آخرت کی فکر، دوسرے نمبر پر اپنے گھر والوں کی آخرت کی فکر ہمیں کرنا ہے۔ گھر والوں کے اندر بیوی بھی آ گئی، بہنیں بھی آ گئی، بھائی بھی آ گئے اور بچے بھی آ گئے۔ اب بچوں کی تعلیم گھر سے شروع کریں گے، مکتب تک بھیجیں گے، مکتب میں یہاں تعلیم دی جائے گی۔ یہ سارا سلسلہ جب چلتا رہے گا تو دین ہماری زندگیوں کے اندر بیدار ہوگا۔ سنا تو بہت ہے، ہم نے شروع میں کہا ہم نے دین کے بارے میں بہت سن لی، بیانات کے اندر سب کچھ سن لیے، لیکن عمل تو کرے۔ عمل سے بالکل خالی ہے، عمل سے بالکل خالی پڑے ہیں۔ تو زندگی کے اندر عمل کو لے کر آئے، عمل کرنا اصل ہے، صرف سننا سنانا اصل نہیں ہے۔ میں جو بات کر رہا ہوں یہ آپ کے عمل کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، تاکہ آپ اس پر عمل کریں، اپنے بچوں کی فکر کریں۔ آخرت کی ماحول جتنے نازک ہو رہے ہیں، آنے والا ماحول، آنے والا وقت اور نازک ہوگا۔ اسلام دبے گا نہیں، اسلام کے اندر اللہ رب العزت نے وہ لچک رکھی ہے کہ اس کو جتنا کافر اور کفار اور مشرکین جتنا اس کو دبائیں گے اتنا ہی ابھرتا ہوا چلا جائے گا۔ لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کو بچانے کی یہ تو بچے گا، لیکن اپنے بچوں کے اندر اپنے اندر اسلام کو بچانے کی فکر کرنا ہے۔ تو دینی مکتب سے ابتدا کرنا ہے، گھر سے ابتدا کرنا ہے، اور پابندی کے ساتھ بچوں کو جیسے پابندی کے ساتھ اسکول کے اندر بھیجتے ہیں ویسی پابندی کے ساتھ مکتب کے اندر بچوں کو بھیجنا ہے۔ سب ساتھی فکر کرتے ہیں اس کی۔
اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے بارے میں اور بہت ساری باتیں، کیونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس کو آدھے گھنٹے میں حل نہیں کیا جا سکتا، اور بہت ساری باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں عرض کروں گا. سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ وقت مقررہ پر مسجد حاضہ میں آ جائے، کیونکہ اذان ہوتے ہی بیان شروع ہو جاتا. سنت کے لیے آپ کو الگ سے وقت بعد میں دیا جاتا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبھی حضرات سنتیں پڑھیں.